میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم اس کائنات کے سب سے بڑے محسن اللہ رب العزت کے سب سے محبوب انسان اس دنیا کے اندر سب سے مقدس جماعت جسے انبیاء کہا جاتا ہے، ان کے امام اور تمام ملائکہ کے فخر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنا، آپ کا ذکر خیر کرنا، یہ ہم انسانوں کی اس دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوتی ہے، اس زندگی کے لیے بھی اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی اور کامرانی کی علامت ہے، اور اس امت کا فخر ہے کہ یہ اپنی طرف مبعوث ہونے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو جاننا اور سننا سنانا جس طرح کرتے ہیں، اس طرح پہلے کسی امت نے کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا۔ کسی بھی نبی کی زندگی کو، اس کی زندگی کو اس کی پیدائش سے پہلے، اس کی زندگی کا بچپن، اس کی زندگی کا لڑکپن، اس کی زندگی کی جوانی، اس کی زندگی کے بڑھاپے کو اس طرح بیان نہیں کیا گیا، محفوظ نہیں کیا گیا جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ کی امت نے بیان بھی کیا ہے اور محفوظ بھی کیا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ لے لیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے نہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے جاری بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے گن گائے جا رہے ہیں، اور آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا، آپ نے اس دنیا میں بچپن کیسے گزارا، وہ سب کے سب تذکرے آپ کو آقا علیہ السلام کی مبارک سیرت طیبہ کے اندر اس طرح ملیں گے جس طرح آپ سورج کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا محفوظ کیا جانا آپ کا وہ معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم ہے، اس لیے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالی نے ہدایت پر چلانے کے لیے دو چیزیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے جو قیامت تک رہے گا، اور دوسرا اس قرآن کی تفسیر، اس قرآن کی تشریح، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے جو عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے وہ جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ ہے، اور یہ دونوں اللہ نے محفوظ کیے۔ قرآن مجید کو وحی مطلوب کا نام دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو وحی غیر مطلوب کا نام دیا، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر جب تمہیں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہے، اس کے راستے پر چلنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، تو تمہیں ان دو چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ لہٰذا آپ کا بچپن بھی محفوظ، اور گزشتہ جمعہ میں نے اسی پر بات کی۔ اما حلیمہ سعدیہ جب آپ علیہ السلام کو لے کر گئی تو ان کے گھر کی کیفیت بدل گئی، ان کے جانور دودھ سے بھر گئے، ان کے برتن دودھ سے بھر گئے، اور اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب 2 سال کے ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اما حلیمہ سعدیہ کا دوسرا بیٹا اور آپ کی رضاعی بہن، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے باہر ہیں کہ اچانک آپ کا بھائی آیا، اس کا رنگ اڑا ہوا، اس نے آ کر اما حلیمہ سعدیہ کو یہ واقعہ بتایا کہ ہم وہاں کھیل رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ آئے، ان کے ہاتھ میں ایک کشتری تھی، اس کے اندر پانی رکھا ہوا تھا، انہوں نے آ کر ہمارے بھائی محمد کو زمین پہ لٹایا، اور لٹانے کے بعد آپ علیہ السلام کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر کیا ہے؟ شق کہتے ہیں چیرنے کو، اور صدر کہتے ہیں سینے کو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک کھولا گیا، جس طرح آپریشن کیا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام کے مبارک قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، اور جنت سے لائے گئے، اس پانی سے دھویا گیا، اور ایک آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے گوشت کے لوتھڑے کو نکال کر اسے پھینکا گیا، اور کہا گیا کہ یہ وہ لوتھڑا ہے جس سے بچہ شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ آج کے بعد آپ علیہ السلام کے اندر شیطان کوئی نہ اثر ڈالے گا، اور نہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بچے کرتے ہیں نا، کبھی ماں باپ کو تنگ کیا، کبھی محلے والوں کو تنگ کیا، کبھی ایسی حرکتیں کی جو اچھی نہیں ہوتی، لیکن 2 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کا شق صدر کرنے کے بعد اس دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد دوبارہ رکھا گیا، اس سینے کو سیا گیا، اور حضرت انس جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے مبارک سینے پر، آپ علیہ السلام کے سینے پر وہ سوئی کے نشانات دیکھے ہیں جن سے آپ کے سینے کو سیا گیا۔ چنانچہ بیٹے نے آ کر بتایا، اس کا رنگ اڑا ہوا۔ اما حلیمہ فرماتی ہے کہ میں بھاگتی ہوئی گئی، میرا خاوند حارث بھی ساتھ تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آقا علیہ السلام کا چہرہ انور، اس میں زردی غالب تھی، یعنی آپ سہمے ہوئے تھے، تو میں نے آپ کو سینے سے لگایا، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ میں ڈر گئی، اور میں نے آپ علیہ السلام کو لیا، اپنے خاوند کو ساتھ لیا، اور وہیں سے قبیلہ بنو سعد سے واپس مکے کا سفر شروع کیا۔ ہم حضرت اما آمنہ کے پاس پہنچے، اور آ کر ہم نے انہیں سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے بچے کو ہم اس طرح رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے لے کر گئے تھے، لیکن یہ بچہ عجیب فطرتوں کا مالک ہے۔ جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے، ہمارے گھر کے اندر فاقے ختم ہو گئے،
جب سے یہ ہمارے گھر کے اندر آیا ہے، ہمارے گھر کے اندر مہربانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور آج تو ہم نے عجیب واقعہ دیکھا کہ اس بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لہذا میں آپ کو آپ کی امانت واپس کرنے آئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ بچہ اپنے پاس رکھنا چاہیے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اما آمینہ نے جب یہ بات سنی تو وہ مسکرانے لگی اور اما حلیمہ سعدیہ سے یوں کہا کہ اے حلیمہ، آپ کو پریشان ہونے کی یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب سے یہ بچہ میرے بدن اقدس میں آیا ہے، میرے پیٹ میں آیا ہے، میں وہ باتیں دیکھ رہی ہوں، اگر تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم مجھے کہیں مجنون اور پاگل نہ کہنے لگے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، وہ مبارک جہاں آپ نے قدم رکھا وہ جگہ مبارک، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے جہاں درخت سجدہ ریز ہو رہے ہیں، وہاں پہاڑوں سے بھی آپ کو صلاۃ و سلام کی آوازیں آتی تھی۔ لہٰذا اے حلیمہ، آپ اس بچے کو لے جاؤ۔ یہاں چونکہ مکہ کے اندر بیماریاں ہیں کہ اس وقت اطراف سے قافلے آتے تھے تو ان سے بیماری لگنے کا خطرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کی فصاحت، عرب کی بلاغت وہ اس کے اندر نہیں آئے گی۔ چنانچہ اما حلیمہ سعدیہ آپ علیہ السلام کو لے کر واپس چلی گئی، اور 4 سال کے جب آپ ہوئے تو واپس آپ کی ماں کے پاس لے کر گئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام 2 سال اپنی اماں کے ساتھ رہے۔ جب 6 سال کے ہوئے تو آپ کی اماں آپ کو لے کر مدینہ پاک گئی، جہاں کی وہ رہنے والی تھی۔ وہاں کچھ عرصہ گزارا۔ ام ایمن آپ علیہ السلام کی خدمت کرنے والی عورت، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی اماں آمینہ ساتھ ہیں، اور آپ ہیں۔ جب یہ مدینہ سے چلے تو راستے میں ابوا ایک جگہ آتی ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو اللہ رب ذوالجلال نے آپ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کو دکھایا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی تربیت، جس کی پرورش اور جس کی دیکھ بھال وہ دنیا کے اندر کوئی نہیں کر رہا، وہ اللہ رب ذوالجلال خود فرما رہے ہیں۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے، ابوا میں پہنچے، ایک جنگل کا مقام ہے جہاں نہ کوئی زیرو ہے، نہ آبادی ہے، نہ بستی ہے، کہ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ وہیں انتقال کر جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک 6 سال کا بچہ ہے اور صرف ام ایمن آپ کی خدمت گزار عورت آپ کے ساتھ ہے، وہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس بچے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ام ایمن فرماتی ہے کہ ہم نے وہاں سے کچھ لوگوں کو بلایا جو اطراف میں رہ رہے تھے، وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دفن کیا۔ میں آپ کو لے کر چلتی تھی، لیکن اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کے ساتھ اپنے سینے کو چمٹائے ہوئے برابر روئے چلے جا رہے تھے، آپ علیحدہ نہیں ہو رہے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں اپنی اماں کے وہ حقوق بتائے، ہمیں وہ قرآن دیا جس میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے عقیدہ توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی حق بیان کیا ہے تو وہ والدین کا بیان کیا ہے، اور والدین میں سے بھی ماں کا بیان کیا ہے۔ آپ اللہ کا قرآن کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ قرآن کھول کے دیکھیں، آپ کو جہاں پر بھی عقیدہ توحید ملے گا، اور یاد رکھیں عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر دین اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور جو آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک
ہر نبی نے اپنی امت کو آ کر سکھایا کہ لا الہ الا اللہ، کہ تمہارا رب، تمہارا معبود، تمہارا خالق وہ ایک اللہ ہے جسے عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بنیادی، کتنا اہم اور کتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس کے بنا نہ کوئی عبادت قبول، اس کے بنا نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قبول، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لوگوں یاد رکھنا، ایک عقیدہ توحید ایسا ہے اگر تم اس پر رہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تمہارے باقی گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، عقیدہ توحید کو خراب کیا، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری کبھی مغفرت نہیں کروں گا۔ تو یہ کتنا اہم عقیدہ ہے، لیکن قرآن کو اگر آپ کھولیں تو اس اہم عقیدے کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر اگر اللہ نے دوسرا کوئی حق وہ بیان کیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا۔ آج ہم والدین کے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں سب سے زیادہ میرے اوپر حق وہ کس کا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امک، تیری ماں کا۔ انہوں نے پھر سوال کیا ثم ہی، اس کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ حق وہ کس کا ہے؟ آپ نے پھر فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ یہ نہیں فرمایا تمہاری اولاد کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے دوستوں کا، تمہارے رشتہ داروں کا، تمہارے فلاں اور فلاں کا۔ اگرچہ شریعت اسلامیہ نے ہر ایک رشتے کے حقوق کو متعین بھی کیا ہے، بیان بھی کیا ہے، اس کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، لیکن یہاں آقا علیہ السلام دوسری مرتبہ پھر یہی فرما رہے تیری ماں کا۔ اس صحابی نے پھر سوال کیا ثم ایون یا رسول اللہ، پھر کس کا حق مجھ پہ زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ یہی ارشاد فرمایا امک، تمہاری ماں کا۔ اب چوتھی مرتبہ جب صحابی نے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا تجھ پہ زیادہ حق ہے۔ تو میرے بھائیو، ہماری اس جان پر کہ جس کو پروان چڑھانے میں، جس کو پالنے میں، جس کی پرورش کرنے میں، جس کو دنیا کا راستہ دکھانے میں، دنیا میں لانے میں اور دنیا کے اندر متعارف اور پہچان کروانے میں اگر کسی ہستی کا سب سے زیادہ حق ہے تو وہ صرف ہماری ماں ہے، وہ ہمارے والدین ہیں، وہ ہماری والدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے اس مسئلے کو بڑے حساس انداز میں بیان کیا، بڑی نزاکت کے ساتھ بیان کیا، یہاں تک فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے فریضے، سب سے بڑے حق نماز کو ادا کر رہا ہوں اور نماز میں کھڑا ہوں، اب نماز سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اسلام کے اندر اور کوئی فریضہ نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی معاف نہیں۔ اگر تم کھڑے ہو کر قادر ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنی ہوگی، نہیں تو بیٹھ کے پڑھنی ہوگی، نہیں تو لیٹ کے پڑھنی ہوگی، نہیں تو اشاروں سے پڑھنی ہوگی۔ اگر ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے، آنکھ کی آبرو کے اشارے چلتے ہیں، اس سے نماز ادا کرو، لیکن معاف نہیں ہے۔ اگر نہیں، ہوش میں نہیں، فرمایا مؤخر ہو جائے گی کہ جب تک تم ہوش میں نہیں آتے وہ تم سے مؤخر ہے، معاف پھر بھی نہیں ہوگی۔ تو اتنے بڑے فریضے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کل جب تم روز قیامت میرے سامنے آؤ گے
تو سب سے پہلا حساب میں تم سے نماز کرواؤں گا. روز محشر کے جان گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں نماز کا سوال. اگر تمہاری نماز اچھی نکل آئی باقی حساب آسان ہوگا. اگر نماز میں پھنس گئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حساب سخت تر ہوتا چلا جائے. تو اتنا اہم فریضہ، اتنا بنیادی فریضہ، اس کے بارے میں نبی کریم نے کیا فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں اور اللہ اکبر کہہ کے دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں کہ اچانک میری ماں کی آواز آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد میری بات سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ انتظار نہیں کروں گا کہ رکعت پوری کروں، سلام پھیروں، پھر اماں کی بات سنوں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے السلام علیکم السلام علیکم سلام پھیر کے اماں کے پاس جا کے کہوں گا لبیک یا امی، اے امی بتا میں حاضر ہو چکا. آپ نے تو ہمیں ماں کا حق اور اس کی خدمت کرنے کی یوں ترغیب عطا فرمائی، یوں حکم ارشاد فرمایا اور کیا کہا الجنت تحت اقدام الامہات. اے میری امت ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کے آنگن کو پروان چڑھانے کے بعد، تمہیں اس دنیا کے اندر ترقی دینے کے بعد، تمہیں مضبوط جوانی دینے کے بعد تم تو اپنی اکڑ، تکبر اور مستی میں چل رہے ہو اور تمہاری ماں کے آنسو تمہارے گھر کے اندر ٹپ ٹپ گر رہے ہو. وہ بیچاری تمہیں بتا بھی نہ سکتی ہو کہ میں اپنے بیٹے کو بتاؤں گی تو کہیں اس کا دل نہ دکھی ہو جائے اور تمہیں پرواہ نہ ہو. اس لیے یاد رکھنا میں محمد عربی تمہیں بتا کر جا رہا ہوں کہ تمہاری جنت، تمہارا اللہ کو راضی کرنا وہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آج ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا تو پڑھتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کو ہمارے آقا عالمی نے کیوں بیان کیا؟ کیوں اللہ کے نبی ماں کی قبر سے لپٹ کے روتے رہے؟ کیوں اماں ام ایمن آپ کو چھڑا رہی ہے، آپ جانے کا نام نہیں لے رہے؟ اور پھر یہ تو بچپن کا واقعہ ہے، جب آپ 6 سال کے تھے. آپ چلتے جائیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے واپس مکہ کے لیے چلتے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ابوا کا مقام آتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اماں کی قبر اطہر پر حاضری دیتے ہیں. روایات میں آتا ہے آپ بچوں کی طرح بیٹھ کر بلک بلک کر وہاں روتے ہیں کہ یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے اس دنیا کے اندر آنے کی سعادت عطا فرمائی تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں. 1.25 لاکھ کا لشکر وہ انتظار میں کھڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو ماں سے محبت اس قبر سے جانے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. اور کتنی دیر وہاں بیٹھے 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 روتے ہوئے آپ کی ہچکی بن جاتی ہے. میرے بھائی آج ہم اس نبی کا نام لے رہا ہے، جب ہمارے کسی عمل سے، جب ہمارے کسی بات سے ہماری ماں کے آنسو گرتے ہیں تو بتائیں روزہ پاک کے اندر اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس دنیا میں آ کر ماں باپ کا درجہ بتایا، ادب سکھایا، ہمیں ان کے حقوق بتائے. یہاں تک فرمایا کہ انت ومالک لابیک، اوے میرے صحابی سن، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اگر تیرا باپ تجھ سے تیرے مال کا سوال کرتا ہے، تجھے کوئی حق نہیں ہے تو اس کے آگے اپنا مال لٹا دو. اس لیے اس بات کو کبھی ذہن میں نہ لائے کہ یہ تو میں اپنی تعلیم کی بنا پر، ہنر کی بنا پر، قابلیت کی بنا پر اور پتہ نہیں کن کن چکروں سے یہ میں نے جمع کیا ہے، یا یہ میری کمائی ہے یا میری قابلیت ہے.
والدین کے سامنے آپ اسی طرح ہمیشہ بچے رہتے ہیں جس طرح پیدائش کے وقت آپ ان کے سامنے تھے کہ آپ اپنے سے کسی گندگی کو صاف نہیں کر سکتے تھے، نہ نفع سمجھتے تھے، نہ نقصان سمجھتے تھے، نہ تمہیں اس بات کا پتا تھا کہ ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کب جاگنا ہے، کب سونا ہے۔ تمہارے ان والدین نے اپنی ہڈیوں کے گودے کو خوش کرتے ہوئے، اپنی جوانی کو مارتے ہوئے، خود گیلے پر سو کر تمہیں سوکھے پر سلاتے ہوئے تمہیں پروان چڑھایا، اور آج تم جب بڑے ہوئے تو انہی کی آگے آنکھیں نکالنے لگ گئے۔ اللہ کی قسم، تمہاری یہ نمازیں پڑھنا، تمہارے یہ روزے رکھنا، یہ صدقہ خیرات کرنا اللہ کے ہاں ایک ٹکے کے برابر نہیں ہے اگر تمہارے والدین تم سے راضی نہیں ہیں۔ قرآن کو آپ کھول کر تو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو کتنے حساس موضوع کے ساتھ جوڑا کہ جب تک آپ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، عقیدہ توحید پہ نہیں آتے، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق کے ساتھ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنا، اگر نہیں کرو گے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے عقیدہ توحید کو چھوڑ دیا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بات کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، فطرت ہے ان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ ضد کرنے لگتے ہیں، ان کے اندر اس بڑھاپے میں جا کے وہ بچپنا لوٹ آتا ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم تمہیں واپس بد سے بدتر کر دیتے ہیں۔ جب انسان 60 سال کو کراس کرتا ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں یہ نہ کہنا کہ یہ بیجا ضد کیوں کر رہے ہیں، کہیں یہ نہ کہنا کہ یہ ہم سے ایسی خواہش کیوں کر رہے ہیں جو 2 سال کا 3 سال کا بچہ کیا کرتا ہے۔ اس وقت اپنے بچپن کے اندر نظر ڈال لینا تاکہ تمہیں اپنے والدین پر رحم والی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما احداہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی بیان فرمایا کہ تمہیں ان کے سامنے اوہ کہنے کی بھی، اوہ کہنے کی بھی، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ قولا کریما، کریم بات، بھلائی کی بات، نرم بات کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والد پر، میری والدہ پر اس طرح رحم فرماتے رہے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کرتے ہوئے میری تربیت فرمائی، مجھے پالا، میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا۔ ایک صحابی نے اپنی بالکل بوڑھی ماں کو جو فالج زدہ چل بھی نہیں سکتی تھی اپنے کندھے کے اوپر اٹھایا، اسے طواف کروائے، اسے حج کروایا، اللہ کے نبی کے سامنے آئے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی کیا بات کر رہے ہو؟ جب تمہاری ماں نے تمہیں پیٹ کے اندر رکھا اور جو اس کو تکلیفیں آئی، ان تکالیف پر اس نے جو آہ کی، تم نے اس آہ کا حق بھی ابھی ادا نہیں کیا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، قرآن بیان کر رہا ہے کہ جس نے تجھے پیٹ میں اٹھا کر تکالیف اٹھائی اور تمہیں تکالیف کے اندر رکھا۔ میرے بھائیوں آج ہم اس بات کی قدر کریں، اس بات کو اپنے سامنے رکھا کریں کہ ہم کتنے بڑے سے بڑے مرتبے پر پہنچ جائیں، کتنے بڑے سے بڑے دنیاوی اعتبار سے اوپر چلے جائیں، ہم اپنے والدین کے بچے ہیں اور ہمیں یہی لفظ سوٹ بھی کرتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام بھی ہمیں یہی بتلا رہے کہ تم کسی بھی عمر کے حصے میں پہنچ جاؤ، کسی مرتبے پر فائز ہو جاؤ، یاد رکھنا جنت پھر بھی اگر تمہیں چاہیے تو وہ ماں باپ کے قدموں کے اندر ملے گی۔
اور فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جو باپ کی خدمت کرنے پر ملے گا. جس نے اپنے والد کو راضی کیا، اپنے والد کے حقوق کا خیال رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرا وہ باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. اگر راضی رکھا اس دروازے سے جنت میں چلا جائے گا، اگر والد کو ناراض کیا وہ دروازہ تیرے لیے بند کر دیا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس ماں کے حقوق بتائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے 6 سال کی عمر میں لے لی. جن کی والدہ ہے وہ قدر کرے، ان کی خدمت کرے، اور یاد رکھے والدین کی دعا اولاد کے لیے ایک چھتری کی مانند ہوتی ہے. جو آفات مسائب اللہ تعالیٰ اس میں اتارتے ہیں، والدین کی دعا ایک چھتری اور شیلٹر کا کام کرتی ہے. اگر والدین اٹھ جائے تو اب وہ دعائیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان محتاج ہو کے رہ جاتا ہے. تو جن کے حیات ہے وہ قدر کرے، شریعت کی روح سے، قرآن کی روح سے، اسلام کی روح سے. ارے ایک انسان ہونے کے ناطے کہ ایک جانور بھی اپنے والدین کی قدر کرتا ہے. ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید کے بعد والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے بعد جو سب سے اہم اور بنیادی حق ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا، اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے، ان کے لیے صدقات اور خیرات کرتے ہوئے، ان کے جاننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے، والد اور والدہ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہوئے ان کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کی روح کو ٹھنڈک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.